بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی سلسلہ تعارف فتاوی رضویہ قسط نمبر 23 میں جلد نمبر 23 لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس جلد کا اجمالی تعارف اور چند نکات ذاتی مطالعہ کے پیش خدمت کروں گا۔ یہ جلد کتاب الحظر والاباحہ کا تیسرا حصہ ہے جو 409 سوالات کے جوابات اور مجموعی طور پر 678 صفحات پر مشتمل ہے۔ ابواب فقہیہ جو زیر بحث لائے گئے وہ یہ ہیں: طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنائز، زیارت قبور، ایصال ثواب، صدقہ و خیرات، سوال، ذکر و دعا، نکاح و طلاق، نسب، رسم و رواج، حدود و تعزیر، آداب زینت، کسب و حصول مال، علم و تعلیم اور مجالس و محافل۔ کئی ابواب اور مسائل ضمناً زیر بحث آئے۔ انتہائی گراں قدر تحقیقات رضویہ پر مشتمل 7 رسائل بھی اس جلد کی زینت ہے۔ نمبر 1، الکشف و شافیہ، حکم و فونوگرافیہ، 1328 سن ہجری کو لکھا گیا۔ فونوگراف میں قرآن پاک بھرنے اور سننے، نیز اس سے مزامیر وغیرہ کی آوازیں سننے کا حکم۔ نمبر 2، حق العیب فی حرمت تصوید شیب، محررہ 1307 ہجری، سیاہ خضاب کی حرمت کا 16 حدیثوں اور اقوال ائمہ سے ثبوت۔ اگرچہ بہت سارے عملاً رضوی بھی اس میں ملوث ہیں اور کئی دیگر لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں، یعنی قولاً بھی تحقیقاً بھی۔ تو تحقیقات رضویہ یہ ہیں، عدم جواز کا وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ نمبر 3، محررہ 1312 ہجری، راد القحط والوبا بدعوت الجیران و مواسات الفقراء، مشترکہ طور پر مسلمان محلہ داروں کے صدقہ و خیرات کی ایک صورت کا بیان۔ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، تفصیل اور تخریج کے ساتھ الگ سے مکتبۃ المدینہ نے بھی مطبوع کیا۔ نمبر 4، اراۃ الادب لفاضل النسب، محررہ 1329 سن ہجری، فضیلت نسب کے شرعاً معتبر ہونے یا نہ ہونے کے بیان۔ شرعاً سادات قریش کو شرف حاصل ہے، باقی خاندانوں کا شرف آوان، مغل، بیگ، انصار، پٹھان، یہ مختلف قوموں کے مختلف زبانوں میں لقب ہیں جن بمعنی سردار۔ تو اس معنی پر یہ مختلف جو اقوام ہیں ان کی شرافت دینی نہیں دنیاوی ہے۔ دینی شرافت فقط قریش، سادات، بنو ہاشم اور اہل قریش کے لیے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل ایمان کے لیے۔ بقیہ کو دنیاوی شرافت ہے، ان کے مقابلے میں دیگر اقوام وہ رذیل اور یہ شریف کہلاتے ہیں۔ اس کی 11ویں جلد کتاب الکفات میں بھی بڑی بحث فرمائی اعلیٰ حضرت نے، جہاں سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہے۔ نمبر 5، حاد الناس فی رسوم الاعراس، محررہ 1312 ہجری، شادیوں کی بعض رسموں، سہرہ وغیرہ کو حکم شرعی کا روشن بیان۔ گرو جی تھانوی جو دیوبندیوں کا، اس نے تو سہرے کو بھی شرک لکھ ڈالا اپنی کتاب جس کا نام بہشتی زیور ہے، اے جہنمی زیور۔ کیوں؟ کہتا ہے جی یہ شرک ہے، یعنی گویا ان کا خدا سہرہ بھی باندھتا ہے تو بندہ باندھے گا تو شریک الوہیت ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ نمبر 6، الادلۃ الطائنہ فی اذان الملائنہ، محررہ 1306 ہجری، رافضیوں کے اذان سنیوں کو سننا کیسا۔ یاد رکھیں رافضی اپنی اذان میں جو کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اس میں پہلی بات تو کہ یہ اذان کا کلمہ نہیں، ان کا داخل کر دے۔ یوں تو اذان میں داخل کرنا ممنوع ہے، لیکن علی ولی اللہ اور وصی و رسول اللہ مانن درست ہے کہ وہ ولی اللہ بھی ہیں، رسول اللہ کے وصی بھی ہیں۔ اگلی بات کہ وہ رسول پاک کے خلیفہ بلا فصل ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ کہہ کر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم کی خلافت راشدہ کی حقانیت پر وہ شب خون مارتے ہیں۔ یہ گویا حضرات خلفائے ثلاثہ کو گالی بکنا ہے، ان کو غاصب کہنا ہے، اس کو سننا گناہ ہے۔ روک نہیں سکتے تو سنیں نہیں۔ 7ویں اس میں کتاب جو ہے رسالہ کی صورت میں، وہ خیر الاعمال فی حکم الکسب والسوال، روپیہ کمانا کب فرض، کب مستحب، کب مکروہ، کب حرام، سوال کرنا کب جائز کب ناجائز۔ اس جلد میں 2 رسالے پہلے سے فتاوی رضیہ قدیمہ کی کتاب حضرت الباحت میں شامل تھے، 5 رسائل دیگر لائے گئے۔
میلاد سے متعلقہ ایک اہم فتویٰ جو اس میں شامل ہے صفحہ 759 پر مسئلہ نمبر 409 مجالس و محافل کے زیر عنوان. ان دنوں اس پر علماء کی نگاہ ہونی چاہیے، ضرورت پڑتی ہے، میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. باقی حرام چیزوں سے علاج کا شرعی حکم 347 صفحہ پہ لکھا ہے کہ وہ ممنوع ہے. نبض کے مختلف ہونے کی وجوہات صفحہ 700 پہ لکھا ہے کہ گرمی سردی خشکی طریق وجہ سے بدلتی ہیں نبضیں. نذیر احمد جو ڈپٹی مشہور ہے مترجم قرآن فرمایا یہ منکر خدا تھا صفحہ 708. اہل بیت کے فضائل صفحہ 243 پہ. تقویت الایمان جو ہے دقت الایمان کہیں یا کیا اس نے نام تقویت الایمان رکھا، سخت بے دینی کی کتاب ہے صفحہ 680. استاذ کا استاد ہونے کا انکار نعمت کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے صفحہ 707. اب یہ آخری وہ فتویٰ بہت جگہوں پہ کام دے گا آپ کو، بالکل اس جلد کا آخری فتویٰ. فرماتے ہیں ایک سوال ہوا جناب کہ میں سارا نہیں پڑھوں گا، صرف موٹی دلیل جو والد نے دی وہ عرض کر دوں گا، آگے تفصیلاً پڑھ لیجئے گا. سوال ہوا کہ جناب یہ جو مروجہ میلاد شریف ہے صفحہ 759 پہ اس جلد میں شامل نہ تھا، فتویٰ کی اہمیت کے پیش نظر شامل کیا گیا. فرماتے ہیں 409 صفحہ ہے مسئلہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مدین اس مسئلہ میں کہ محفل میلاد شریف و قیام بوقت ذکر ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بعض لوگ اس قیام سے انکار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ قرون ثلاثہ میں نہ تھا اور ناجائز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثقات علماء سے خاص اس بارے میں منع وارد ہے. چنانچہ سیرت شامی میں حاضر القیام بدعۃ لا اصل لها، یہ قیام جو سلام کے وقت ہوتا ہے یہ بدعت ہے، اس کی اصل کوئی نہیں. الجواب، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان و اظہار اور اپنے فضل و رحمت کے ساتھ مطلقاً خوشی منانے کا حکم دیا. قال اللہ تعالیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. وقال اللہ تعالیٰ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں. فلیفرحوا، امام محقق الوسی نے لکھا ہے کہ چاہیے کہ وہ خوشیاں کریں، یعنی ایمان والے کریں گے، سب تو کریں گے نہیں، ورنہ فرمایا جاتا ففرحوا، پیچھے یا ایھا الناس سے خطاب چلا آ رہا ہے تو اس کا تقاضا تھا، تو فرمایا جاتا فضل خدا اور رحمت خدا پر ہے تم سب لوگوں، الناس مومن کافر سب خوشیاں کرو، کیونکہ کافر کریں گے نہیں تو فرمایا فلیفرحوا، چاہیے وہ مومن خوشیاں کریں، خوب کریں. اور سرکار کی ولادت تمام نعمتوں کی اصل ہے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اور فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت دو جہاں کے لیے. اب دیکھیے آپ کی خوبیوں کا بیان و اظہار کا نص قطعی سے ہمیں حکم ہوا، اور کار خیر میں جس قدر مسلمان کثرت سے شامل ہوں اسی قدر زائد خوبی اور رحمت کا باعث ہے. یعنی فضل خدا اور رحمت خدا ملنے پر اظہار فرد کا خود آرڈر ہے قرآنی، تو جتنے زیادہ مسلمان کریں گے اتنی رحمت ہوگی. آگے پھر بڑی تفصیل ہے، یہ آخری فتویٰ ضرور دیکھیے، پڑھیے اور اس کی ان دنوں خوب اشاعت کیجیے. پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.